الرحمن الرحیم۔ ادماج کی ایک صورت استتباع ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی شے کی ایسی مدح کرنا کہ وہ مدح ایک اور مدح کو مستلزم ہو۔ سمح البدیہۃ لیس یمسک لفظہ فکأنما الفاظہ من مالہ۔ فی البدیہ بات کرنے کا سخی ہے، نہیں روکتا اپنے الفاظ کو، اور گویا کہ اس کے الفاظ اس کے مال میں سے ہیں۔ تو یہاں پر مقصد تو یہ مدح کرنا ہے کہ وہ بولنے میں سخی ہے، بلا رکاوٹ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، لیکن ضمناً ایک اور مدح بھی ہو گئی کہ وہ سخی ہے۔ مراعات النظیر کہتے ہیں ایسے امور کو جمع کرنا جن میں مناسبت ہو، تضاد نہ ہو۔ اذا صدق الجد افطر العم للفتى مکارم لا تخفى وان كذب الخال۔ جب سچی ہو جائے قسمت تو گڑھتے ہیں جھوٹ عوام جوان کے لیے، اس کے ایسے اخلاق ہیں جو مخفی نہیں اگرچہ جھوٹ بولے خیال۔ مطلب یہ ہے کہ جب قسمت جاگ جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ مخفی نہیں ہیں اگرچہ لوگ خیال کریں کہ اس کے کوئی اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ تو یہاں پر 3 لفظ ہیں، جد یعنی دادا، عم یعنی چچا، اور خال یعنی ماموں، اور ان کو جمع کیا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن مراد یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جد سے مراد ہے قسمت، اور عم سے مراد ہے عوام، اور خال سے مراد ہے گمان۔ استخدام کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، لفظ کے 2 معنی ہوں، جب صراحتاً ذکر کریں تو ایک معنی، اور جب اس کی طرف ضمیر لوٹائیں تو دوسرا معنی۔ نمبر 2، لفظ کے 2 معنی ہوں، ایک ضمیر سے ایک معنی اور دوسری ضمیر سے دوسرا معنی مراد ہو۔ اول کی مثال فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو چاند دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو الشہر کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 چاند، نمبر 2 پورا مہینہ۔ الشہر کو صراحتاً ذکر کیا تو مراد ہے چاند، اور فلیصمہ میں ضمیر راجع کی تو اس سے مراد ہے پورا مہینہ۔ تو معنی ہوگا جو چاند دیکھے اسے چاہیے کہ وہ پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھے۔ ثانی کی مثال فسقى الغضا والساکنیہ وانہم شبہوا بین جوانح وضلوع، پس اللہ سیراب کرے جھاؤ کے درخت کو اور اس کے رہنے والوں کو، اگرچہ انہوں نے اس کو جلایا ہے میرے پہلوؤں اور میرے پسلیوں کے درمیان۔ تو یہاں پر الغضا درخت، الغضا ایک لفظ ہے اور اس سے مراد ہے جنگل کے اندر ایک جھاؤ کا درخت ہوتا ہے، اسے الغضا کہتے ہیں، اور اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 جھاؤ کے درخت کے اگنے کی جگہ، اور نمبر 2 جھاؤ کے درخت سے لگنے والی آگ۔ الساکنیہ میں ہی ضمیر اور وشبہہ میں ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہیں، تو الساکنیہ کی الساکنیہ میں ضمیر سے مراد ہے جھاؤ کے اگنے کی جگہ، اور شبہہ میں ہو ضمیر سے مراد ہے جھاؤ کے درخت سے لگنے والی آگ۔ تو ترجمہ یوں ہوگا، اللہ سیراب کرے غضا جھاؤ کے درخت کو، والساکنیہ اور اس درخت کے اگنے کی جگہ پر رہنے والوں کو، وَإِنْهُمْ اگرچہ انہوں نے شبہوا اس کو جلایا، یعنی اس جھاؤ کے درخت کی آگ کو جلایا میرے پہلوؤں اور میری پسلیوں کے درمیان۔ اور استطراد کہتے ہیں متکلم ایک غرض بیان کرے، پھر اس سے کسی مناسبت کی وجہ سے دوسری غرض کی طرف نکل جائے، پھر پہلی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ لوٹے۔ وَإِنَّا أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولٌ يُقَرِّبُ حُبَّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَا طُلَّ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ۔ اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھتے قتل کو عار، جب اس کو سمجھتے ہیں۔ قبیلہ عامر و سلول قریب کر دیتی ہے موت کی محبت ہماری عمروں کو، ہماری موتوں کو ہمارے لیے، اور اس کو ناپسند کرتے ہیں ان کی عمریں تو وہ لمبی ہو جاتی ہیں، اور نہیں مرتا ہم میں سے کوئی سردار اپنی موت آپ، ولا طُلَّ منا اور نہ بیکار جاتا ہے ہم میں سے جہاں کہیں بھی وہ مقتول ہو۔ تو یہاں پر غرض تو یہ بیان کرنا ہے کہ ہم قابل فخر لوگ ہیں، ہم قتل کو عار نہیں سمجھتے۔ پھر دوسری غرض کو ذکر کیا کہ قبیلہ عامر و سلول جو ہمارے مخالفین ہیں وہ قتل کو عار سمجھتے ہیں، اور پھر پہلی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ کہا کہ ہم میں سے کوئی سردار اپنی موت آپ نہیں مرتا، جب قتل ہو جاتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ افتنان کا مطلب ہے 2 مختلف فنوں کو جمع کرنا، جیسا کہ محبت اور بہادری، مدح اور مذمت، تعزیہ اور مبارکباد دینا، تسلی دینا اور مبارکباد دینا، جیسا کہ عبداللہ بن حمام سلولی کا قول ہے، جب وہ یزید کے پاس آیا، حالانکہ ان کے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا،
تو اس نے یہ باتیں کہیں، اس شاعر نے یہ باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے مصیبت پر اور تمہیں برکت دے عطیہ میں اور تمہاری مدد کرے عوام پر. بس تمہیں مصیبت دی گئی بڑی اور تمہیں دی گئی بڑی چیز، پر شکر ادا کر اللہ کا اس چیز پر جو تمہیں دی گئی اور صبر کر اس چیز پر جو تمہیں مصیبت دی گئی. پس تم نے گم پایا خلیفہ کو اور دی گئی تمہیں خلافت. پس تم جدا ہوئے دوست سے اور ہبہ کیے گئے بڑی چیز. اصبر صبر کر اے یزید، پس تو جدا ہوا بھروسے والے سے اور شکر کر اس ذات کے عطیہ کا جس نے بادشاہت کے ساتھ تجھے چنا. نہیں ہے کوئی مصیبت اتری اقوام میں کہ جس کو ہم جانتے ہوں جس طرح کہ تمہیں مصیبت دی گئی، اور نہیں کوئی اچھا انجام مثل تمہارے اچھے انجام کے. تو ان باتوں میں پہلی نثر ہے اور پھر بعد میں شعر ہے. ان میں اگر غور کریں تو اس نے دو مختلف فنوں کو جمع کیا. بیک وقت وہ مبارکباد بھی دے رہا ہے اور تسلی بھی دے رہا ہے. جمع کہتے ہیں ایک حکم میں متعدد چیزوں کو جمع کرنا. ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، بے شک جوانی، فراغت اور مالداری آدمی کے بگاڑ کا سبب ہیں. کس قدر بگاڑ کا سبب ہیں؟ تو یہاں پر متعدد چیزیں ہیں، جوانی، فراغت اور مالداری، اور ان کو ایک حکم میں جمع کیا کہ یہ سب آدمی کے بگاڑ کا سبب ہیں. اور آگے التفریق و تفریق کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی دو چیزوں کے درمیان فرق بیان کرنا. ما نوار الغمام وقت ربیع کنوار الامیر یوم سخائن فنوار الامیر بدرۃ عین ونوار الغمام قطرۃ ماء. نہیں ہے بادل کی سخاوت موسم بہار کے وقت مثل امیر کی عطا کے سخاوت والے دن. بس امیر کی عطا 10,000 درہم کی تھیلی ہے اور بادل کی عطا پانی کا ایک قطرہ ہے. تو یہاں پر ایک نوع کی دو چیزیں بیان کی ہیں، بادل کی سخاوت اور امیر کی سخاوت، اور ان میں پھر فرق بیان کیا کہ ان میں فرق ہے. امیر کی سخاوت 10,000 درہم کی تھیلی ہوتی ہے اور بادل کی سخاوت پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے.